بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے علم کی تعریفات پڑھی تھی اور آج کے سبق کے اندر مصنف علیہ الرحمہ علم کی تقسیم شروع فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْن، علم کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مصنف علیہ الرحمہ یہ جو تقسیم شروع فرما رہے ہیں یہ مطلقاً علم کی نہیں ہے، یہ علم حصولی حادث کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ اولاً علم کی دو قسمیں ہیں، علم حضوری اور علم حصولی۔ علم حضوری وہ چیز ہے جو خود بخود مدرک کے پاس موجود ہو جائے اور اس کے اندر کسب کا کچھ بھی دخل نہ ہو، یہ علم حضوری ہے۔ اور اگر اس کے بالعکس ہو، یعنی وہ چیز خود بخود مدرک کے پاس موجود نہ ہو، اس کے اندر کسب کا دخل ہو، عقل اور حواس کا دخل ہو، تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اور پھر جاننے والے کا اعتبار کرتے ہوئے ہر ایک کی دو دو قسمیں بن جائیں گی۔ اگر جاننے والی ذات قدیم ہے تو علم قدیم، اور جاننے والی ذات اگر حادث ہے تو علم حادث۔ تو اس طرح چار قسمیں بن جائیں گی، حضوری قدیم، حضوری حادث، حصولی قدیم، حصولی حادث۔ یہ عند المناطق ہے۔ حضوری قدیم جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اور حضوری حادث جس طرح کہ انسان کا اپنی ذات کے متعلق علم، اور علم حصولی ہو لیکن جاننے والی ذات قدیم ہے تو لہذا یہ علم حصولی قدیم بن جائے گا، جس طرح کہ عند المناطق فرشتوں کا علم، جو کہ منطقی فرشتوں کو قدیم مانتے ہیں۔ اور اگر جاننے والی ذات حادث ہے اور یہ علم بھی حصولی ہے تو لہذا علم حصولی حادث بن جائے گا، جس طرح کہ انسان کا اپنی ذات کے علاوہ کا علم۔ اس طرح علم کی یہ چار قسمیں بن جائیں گی۔ اب جو ہم نے آخری قسم پڑھی ہے علم حصولی حادث، اس علم حصولی حادث کی تقسیم فرماتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْن، یہ علم حصولی حادث جو ہے دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی اجمالی تقسیم ہے، خلاصتاً تقسیم ہے، یعنی خلاصتاً اجمالاً اس کی دو قسمیں ہیں کہ وہ ادراک خالی عن الحکم ہوگا یا مع الحکم ہوگا۔ اگر وہ ادراک خالی عن الحکم ہے تو یہ تصور ہے، پھر تصور کی ساری 36 کی 36 قسمیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ مع الحکم ہے تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور تصدیق کی 9 کی 9 قسمیں اس کے تحت داخل ہو جائیں گی۔ یہ اجمالاً مصنف علیہ الرحمہ علم کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں، اگر خالی عن الحکم ہے تو تصور، اور اگر مع الحکم ہے تو تصدیق۔ اس تصور اور تصدیق کی جمیع اقسام کو آسانی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پر وجہ اثر بیان کرتے ہیں تاکہ تصور کی جمیع اقسام اور تصدیق کی جمیع اقسام سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ ہم وجہ اثر القواعد المنطقیہ سلطان العلماء شیخ الاسلام شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کی کتاب ہے منطق پر، اس کے صفحہ نمبر 16 کے بعد علم کا ایک نقشہ دیا گیا ہے، اس سے ہم وجہ اثر بیان کرتے ہیں۔ وجہ اثر کچھ یوں ہے کہ جس چیز کا ہم نے تصور کیا ہے وہ شے معلوم اولاً دو حال سے خالی نہیں، وہ مفرد ہوگی یا مرکب، اور مفرد ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کلی ہوگی یا جزئی، اور جزئی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، محسوس مبصر ہوگی یا معقولی۔ اگر جزئی محسوس مبصر ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اس کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوگا
یا حواس باطنہ سے. اگر جزئی محسوس مبصر کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہو تو اس کا نام احساس ہے. مثلا ہم نے زید کو دیکھا، دیکھ کر اس کا علم ہوا تو اس علم کا نام احساس ہے. اور اگر جزئی محسوس مبصر کا ادراک حواس ظاہرہ سے نہیں ہوا بلکہ حواس باطنہ سے ہوا ہے تو اسے تخیل کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے زید کو دیکھا تھا، پھر وہ زید ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. اس کے چلے جانے کے بعد ہم نے زید کی تصویر کو اپنے خیالات کے اندر لایا، اپنے ذہن کے اندر لایا. اب جو ہمیں زید کے متعلق علم حاصل ہو رہا ہے اس کو تخیل کہتے ہیں. اگر وہ شے معلوم محسوس مبصر نہیں ہے بلکہ معقولی ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں. وہ معقولی شے کلی ہوگی یا جزئی. اگر وہ معقولی شے جزئی ہو تو اس کو توہم کہتے ہیں، اس کے علم کو توہم کہتے ہیں. مثلا زید کی محبت، زید کی دشمنی، خالد کی محبت، خالد کی دشمنی، زید کا حسد وغیرہ. اب یہ حسد، محبت، بغض، دشمنی یہ محسوس مبصر چیزیں نہیں ہیں، یہ معقولی چیزیں ہیں. اور جب ان اشیاء کی کسی کی جانب اضافت کر دیں گے، کسی ذات کے ساتھ اس کو مختص کر دیں گے تو لہذا یہ اب کلی نہیں رہیں گے بلکہ جزئی بن جائیں گے، تو لہذا ان کے علم کو توہم کہتے ہیں. اور اگر ان کو کسی قید کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ مختص کر کے ان کو جزئی نہ بنایا جائے بلکہ ان کے مفہوم کو عام رہنے دیا جائے، بغض، حسد، دشمنی کو عام رہنے دیا جائے، تو اس عام مفہوم کے علم کو تعقل کہتے ہیں. یعنی وہ شے معقولی ہو اور کلی ہو تو اس کے علم کو تعقل کہتے ہیں. اور اگر وہ چیز جس کا ہمیں ادراک ہو رہا ہے وہ شے معلوم، شے مفرد نہیں ہے، یعنی واحد نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ہیں، متعدد چیزیں ہیں، تو پھر اس کی دو قسمیں. ان متعدد چیزوں کے مابین کوئی نسبت ہوگی یا نہیں. اگر بغیر نسبت کے ہیں، مثلا زید کا، عمر کا، بکر کا، ہمیں تصور تو ہوتا ہے لیکن کوئی نسبت ہم نہیں قائم کرتے ان کے مابین. علیحدہ علیحدہ ہمیں تصور ہو رہا ہے، زید کا بھی تصور، عمر کا بھی، بکر کا بھی، قیام کا بھی، قعود کا بھی ہمیں تصور ہو رہا ہے لیکن ہم نسبت نہیں قائم کرتے، تو یہ تصور کی پانچویں قسم ہے. اور اگر ان کے مابین نسبت ہو تو پھر دو قسمیں اس کی، نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ. نسبت تامہ کہ جس پر متکلم سکوت اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو تو یہ نسبت تامہ ہوتی ہے. اور نسبت ناقصہ کہ جس پر متکلم سکوت اختیار کرے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو تو یہ نسبت ناقصہ ہے. اب اگر نسبت ہے اور نسبت ناقصہ ہے تو پھر آگے دو قسمیں اس کی، تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی جس کا پہلا جز دوسرے کے لیے قائد ہو، اور غیر تقییدی جس کا پہلا جز دوسرے کے لیے قائد نہ ہو. اب اگر نسبت ہے اور ناقصہ ہے اور غیر تقییدی ہے، یعنی پہلا جز دوسرے کے لیے قائد نہیں ہے، تو اس کی آگے چار قسمیں: جار مجرور، ظرف مضاف، مرکب عطفی، مرکب مزجی. اور مرکب مزجی کی پھر دو قسمیں: بتقدیر حرف عطف اور بغیر تقدیر حرف عطف. بتقدیر حرف عطف ہو تو اس کی آگے دو قسمیں بنے گی، عددی اور غیر عددی. اور بغیر تقدیر حرف عطف ہو تو پھر اس کی آگے دو قسمیں، مختوم بوائے اور غیر مختوم بوائے. اور اگر ان متعدد چیزوں کے مابین جن کا ہم نے تصور کیا ہے نسبت ہے اور نسبت ناقصہ ہے لیکن غیر تقییدی نہیں ہے، تقییدی ہے، یعنی اس کا پہلا جز دوسری کے لیے قائد بن رہا ہے، تو اس کی آگے جتنی بھی اقسام ہیں، ظرفی، مرکب تاکیدی، توصیفی، بدلی، عطف بیانی، اضافی، حالی، موصولی، عددی، استثنائی، اشاری، یہ ساری کی ساری تصور بنے گی. اگر ان متعدد اشیاء کے مابین نسبت ہے
اور نسبت ناقصہ نہیں ہے بلکہ تامہ ہے، تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ متکلم کے سکوت کے بعد خبر معلوم ہوتی ہے یا طلب، یعنی وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ۔ اگر جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کی ساری قسمیں تصور بنیں گے۔ اگر وہ جملہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ جملہ خبریہ ہے تو پھر اس کی دو قسمیں، حکم لگایا گیا ہے یا نہیں۔ اگر حکم نہیں لگایا گیا تو یہ تخیل ہے، یہ بھی تصور۔ اگر حکم لگایا گیا ہے تو اس کی تین صورتیں، حکم سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا یا دونوں احتمال ہوں گے۔ اگر جھوٹا ہے تو تکذیب، اگر دونوں احتمال برابر ہیں تو اسے شک کہتے ہیں۔ اگر دونوں احتمال برابر نہیں ہیں بلکہ ایک راجح اور دوسرا مرجوح ہے تو جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں اور جانب راجح کو ظن کہتے ہیں۔ پھر اس ظن کی دو قسمیں، ظن محض اور ظن غالب۔ یہاں سے تصدیق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ظن غالب اور ظن محض، یہ تصدیق کی دو قسمیں۔ اور اگر ظن نہیں ہے بلکہ جزم ہے تو جزم کی بھی دو قسمیں، وہ جزم مطابق للواقع ہوگا یا غیر مطابق للواقع۔ اگر وہ جزم غیر مطابق للواقع ہے تو پھر اس کی آگے دو قسمیں کہ وہ تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہوگا یا نہیں۔ اگر وہ جزم غیر مطابق للواقع ہے اور تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے تو اس کو تقلید مختی کہتے ہیں، یہ بھی تصدیق ہے۔ اور اگر غیر مطابق للواقع ہے اور تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال نہیں رکھتا تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، یہ بھی تصدیق ہے۔ یہ تصدیق کی چار قسمیں ہوئی۔ اور اگر وہ جزم مطابق للواقع ہے، غیر مطابق للواقع نہیں بلکہ مطابق للواقع ہے، تو پھر اس کی دو قسمیں، وہ تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال رکھتا ہے تو اس کو تقلید مصیب کہتے ہیں، جس طرح کے اماموں کی تقلید۔ اور اگر تشکیک مشکک سے زائل ہونے کا احتمال نہیں رکھتا تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ پھر یقین کی تین قسمیں ہیں۔ یقین اسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو۔ یقین اپنے مراتب کے لحاظ سے تین درجے رکھتا ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اگر کسی شے کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ تردد نہ رہے تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر یہ علم دلیل و برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور بلا کم و کاست حقیقت شے یا شے کی تہ کا علم ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو انگور کے متعلق خبر دی اور اس کی تعریف بھی بیان کر دی، اسے یقین ہو گیا تو اس علم کو علم الیقین کہیں گے۔ پھر جا کر اس نے پہاڑ پر جا کر انگور کا درخت دیکھا اور اس پر لگے پھل دیکھے، ان کے ذائقے کو سونگا۔ اب یہ جو علم مشاہدے کے بعد اس کو حاصل ہو رہا ہے اس کو عین الیقین کہیں گے۔ اور پھر اس انگور کے بارے میں اس نے تحقیق کی، یہ پھل کیسے لگتا ہے، اس کے اندر مٹھاس یا کھٹاس کیوں ہوتی ہے، مکمل اس کی تہ تک اترا ہے تو اس علم کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم بھی یہاں پر بنائی گئی ہے، حقیقت حق الیقین۔ یہ نفس الامر کے اندر ایک قسم ہے لیکن اس کا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ پھر علم الیقین کی آگے دو قسمیں، بالمعنی العام، بالمعنی الاخص۔ بالمعنی الاخص جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کسی چیز کے متعلق کچھ سیکھا
اس صحابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بغیر کسی واسطے کے سیکھ رہا ہے، یہ جو علم آیا ہے یہ بالمعنی الاخص ہے، یا کسی چیز کا علم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متواتر ہو تو اب وہ علم بھی علم بالمعنی الاخص ہے، اور علم بالمعنی العام کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز قطعی طور پر ثابت ہے لیکن عدم ثبوت کا احتمال بعید بھی اس کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ متواتر مانوی، تو لہذا اس علم کو علم بالمعنی العام کہیں گے۔